السلام علیکم، میں حنیف دوامی، آپ دیکھ رہے پروگرام دا عوامی شو۔ ناظرین، آج ہفتہ 6 جنوری ہے۔ یہ آج کا ہمارا دوسرا پروگرام ہے۔ یہ پروگرام جو ہے سندھ پولیس کے آئی جی رفت مختار راجہ کے نام ہے، کیونکہ وہ اچانک جو ہے سعید آباد پولیس ٹریننگ کالج پہنچے ہیں، جہاں انہوں نے ایک لیکچر دیا ہے، ایک ایسا لیکچر جس میں وہ پولیس کے آئی جی کم اور خود ایک مبلغ اور موٹیویٹر کے طور پر ابھرے ہیں۔ وہاں انہوں نے کس قسم کے انکشافات کیے ہیں، کیا کیا انہوں نے کہا ہے، اس پر آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ پروگرام کا ہمارا جو اگلا حصہ ہے وہ ہے سندھ پولیس میں بڑے افسروں کے صاحبزادیوں اور بیٹوں کے شادیوں کے نام، جو کہ اس ہفتے ہونے جا رہی ہے، جس کی وجہ سے کراچی اور سندھ کے ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز اور ڈی آئی جیز کے علاوہ ایس ایچ اوز اور خود ڈی ایس پیز پریشان ہیں کہ کس کی شادی میں شرکت کریں اور کس کی شادی میں شرکت نہ کریں، کیونکہ ہر طرف سے لفافوں کی جو ہے وہ راہیں دیکھی جا رہی کہ کون کتنا وزنی لفافہ ان شادیوں میں جو ہے وہ دیتا ہے۔ اور خود ایک خاتون ایس ایس پی بھی جو ہے وہ دلہن بننے جا رہی ہے۔ کون ہے وہ خاتون ایس ایس پی، اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ ہم باضابطہ اپنے پروگرام کی شروعات سندھ پولیس کے آئی جی رفت مختار راجہ سے کرتے ہیں، جو کہ اچانک جو ہے کیماڑی ٹاؤن کے ایس ایس پی راؤ عارف اسلم کو لے کر جو ہے سعید آباد پولیس ٹریننگ سینٹر پہنچتے ہیں، جہاں پر جو ہے کوئی 2500-3000 ہزار پولیس والے اس وقت مختلف کورسز کر رہے ہیں، جس میں خود پولیس کے سب انسپکٹر بھی شامل ہیں، جو کہ انسپکٹر بننے کے لیے اپر کورس اس وقت کر رہے ہیں۔ آئی جی پہنچتے ہیں اور آئی جی جو ہے وہ ان سے خطاب کرتے ہیں۔ کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی امراض رائی اور خود پولیس ٹریننگ سینٹر کے جو خبری ہیں، انہوں نے جو ملی جلی ایک رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق جس وقت آئی جی نے اپنا لیکچر شروع کیا تو لیکچر شروع ہوتے ہی ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ کوئی آئی جی کا لیکچر نہیں ہے، بلکہ یہ کوئی مبلغ ہیں عالم اسلام کے، یا پھر کوئی بہت بڑے ویسٹ کے کوئی موٹیویٹر ہیں۔ باتوں میں بہت اثر تھا، جو بھی کہتے تھے وہ پولیس والوں کے دل میں اترتے چلے جا رہے تھے۔ جس طریقے سے میں کہتا ہوں نا کہ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے مری بات۔ یہی سب کچھ جو ہے وہ آئی جی بھی ان سے کہہ رہے تھے اپنے اس لیکچر کے دوران، کہ شاید کسی کے دل میں میری بات اتر جائے اور اس پر عمل پیرا ہو تو میرے لیکچر دینے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ انہوں نے بہت واقعات بیان کیے، اپنی جوانی کے واقعات کہ کہاں کہاں وہ ایس ایس پی رہے۔ انہوں نے دو دکھوں کا اظہار کیا۔ ایک دکھ تو یہ تھا کہ جب وہ ایس ایس پی تھے تو وہ جہاں بھی جاتے تھے تو وہاں کے انہیں اطلاع ملتی تھی کہ ان سے پہلے جو ایس پی تھے اس ڈسٹرکٹ کے اور وہاں کے ڈی ایس پی، وہاں کے ایس ایچ اوز، وہاں کے ہیڈ مورر جو ہے وہ چودھری کے ڈیرے پر جاتے تھے عید ملنے کے لیے، اور ملنا کیا تھا، وہ ان سے اپنی عیدی لینے کے لیے قطار میں کھڑے ہو کے وہ عیدی لیا کرتے تھے، چاہے وہ سپاہی ہو، ہیڈ مورر ہو، اے ایس آئی ہو، ایس ایچ او ہو، ڈی ایس پی، سب کے سب چودھری کے آگے ہاتھ باندھے کھڑے ان سے جو ہے وہ اپنی عیدی لیا کرتے تھے۔ میں کبھی کسی کے پاس نہیں کیا، کیونکہ یہ شان کے خلاف تھا کہ ہم کیوں جائے، انہیں یہاں پر آنا چاہیے۔ تو اس قسم کے کاموں سے جو کہتا ہے مجھے بہت دلی تکلیف ہوتی تھی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کنواں کے پاس پیاسا آتا ہے، کنواں کبھی پیاسے کے پاس نہیں جاتا ہے، لیکن یہاں الٹا گنگا بہ رہی تھی، الٹی گنگا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس بڑے اختیارات ہیں، اشتہاریوں کی ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے ہر تھانے میں، اگر آپ نے کچھ کرنا ہی ہے، کچھ لینا ہی ہے کسی سے، تو آپ اشتہاریوں کو پکڑو، ان کو جوتے لگاؤ، ان کو پکڑو اشتہاریوں کو۔ آپ اشتہاریوں کو پکڑو گے تو یہ چودھری خود آپ کے قدموں پہ آ کر گریں گے، آپ کو عزت بھی دیں گے، آپ کی منت سماجت بھی کریں گے، اور آپ کو عیدی بھی وہیں آ کے آپ کو دیں گے، ہاتھ جوڑتے ہوئے۔ اس طریقے سے ہاتھ پھیلا کر ان کے پاس جانا جو ہے، یہ آپ کے مرتبے کی، آپ کے پولیس کی فورس کی، آپ کے اس سب کی توہین ہے۔ انہوں نے اس قسم کی گفتگو سے اپنے لیکچر کی شروعات کر کے وہاں پر موجود تمام پولیس والوں کے دل جیت لیے۔ اس سے کیا ظاہر ہوا؟ اس سے ظاہر یہ ہوا ہے کہ پولیس کا کام جو ہے وہ کرائم
کو ختم کر کے جو ہے اگر اس سے کچھ لے لیتا ہے, کما لیتا ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پولیس کا کام جو ہے وہ جرم کو فروغ دے کر جو ہے اگر کوئی اس سے پیسے بناتا ہے تو اس سے بڑا ظالم پولیس کے لیے اور کوئی ہو نہیں سکتا ہے. ان کی اس گفتگو سے میں نے کم از کم یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ پولیس کا کام جرائم کی سرکوبی کرنا ہے, اس کو فروغ دینا نہیں ہے. لیکن بدقسمتی سے سندھ میں جو ہے وہ ہمیں اس قسم کے ہی پولیس والے نظر آتے ہیں اور وہ جرائم کے اڈے چلوانے کی صورت میں. اب اس کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی یہ جو زہیب والا واقعہ ہوا کرکٹر کا, کشمور یا پھر نواب شاہ کے علاقے میں کس طریقے سے وہ ایک کرکٹر ہے گزر رہے تھے, ان کو روک کر ان سے 8,000 روپے لی. یہ واقعہ نے میرے کو جو ہے بہت اندر سے جو ہے تکلیف میں مبتلا کر دیا, زخمی کر دیا کہ میرے آئی جی ہوتے ہوئے میرے یہ فورس کے لوگ کیا کر رہے ہیں. مجھے بہت دکھ ہوا. اس پر انہوں نے دکھ کا اظہار کیا. پھر انہوں نے کہا کہ جی نوکری میں چوری جو ہے یہ بھی گناہ ہے, اختیارات کا مس یوز یہ بھی گناہ ہے. اختیارات آپ کو اللہ نے دیے ہیں, یہ امانت ہوتی ہے, اس کو امانت سمجھ کر ان اختیارات کا استعمال کرنا چاہیے. آپ پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے, آپ ایک بہت بڑی فورس کا حصہ ہے, لوگوں کے جان و مال کا تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ مظلوموں کے لیے ڈھال کا کردار ادا کریں, مظلوموں کے لیے اور ظالموں کے لیے آپ ہتھیار بن جائے. یہی پولیس کا اصل کام ہے, لوگوں کے جان و مال کا تحفظ فراہم کرنا. یہ اس قسم کی انہوں نے جو ہے وہ کی کہ یہ ساری باتیں انہوں نے کی کہ میں عزت دوں گا اس پولیس والے کو جو کہ محکمے کی عزت میں 4 چاند لگانے کا باعث بنے گا. انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ پولیس والے جب کہیں کھڑے ہوتے ہیں ڈیوٹی میں تو وہاں سے کوئی سوزوکی والا, کوئی موٹر سائیکل والا اس وقت تک گزر نہیں سکتا جب تک کہ وہ انہیں 50-100 روپے نہ دے. سب مجھے اس بات کا علم ہے, میں سب جانتا ہوں. میں پریکٹیکل آئی جی ہوں, میں کتابی آئی جی نہیں ہوں. مجھے معلوم ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. میری خاموشی کا مطلب یہ نہیں کہ میں کچھ نہیں جانتا, میں سب کچھ جانتا ہوں. اس قسم کی انہوں نے گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ بھئی جھوٹے مقدمات کے اندراج سے گریز کیا جائے, جھوٹے مقدمات نہ درج کیے جائیں. اسی لیکچر کے دوران جو ہے وہ عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نماز پڑھ کے آتا ہوں. کسی نے پہلے بتا دیا ہوگا وہاں پیش امام کو کہ بھئی یہ آئی جی آ رہے ہیں, آپ نماز کو روک دیں. جب آئی جی وہاں پہنچتے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تو جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ نماز جو ہے اس میں تاخیر کر دی گئی ہے میری تاخیر کے آنے کی وجہ سے, تو انہوں نے اس پر بھی برہمی کا اظہار کیا کہ بھائی میں یہاں پر آئی جی بن کر نہیں, ایک نمازی بن کر آیا ہوں. جو دیر سے آئے گا تو اس کے لیے نماز کو نہیں روکا جائے, نماز کو اپنے ٹائم پر جو ہے کھڑا کر کے اسے پڑھنے کی ضرورت ہے. تو اس طرح کی صورتحال کو دیکھ کر جو ہے وہ تمام کے تمام پولیس والے جو ہے وہ دنگ رہ گئے, حیران رہ گئے. انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی پوری سروس میں اس قسم کا آئی جی نہیں دیکھا. بہت بڑی معلوماتی لیکچر انہوں نے دیا. انہوں نے کہا کہ آئی جی آتے ہیں پاسنگ آؤٹ پریڈ میں, آتے ہیں چلے جاتے ہیں, انہیں نہیں معلوم ہوتا ہے کہ ٹریننگ سینٹر میں آخر ہو کیا رہا ہے. لیکن یہ واحد آئی جی ہیں کہ جنہیں پولیس کے ہر کام کا جو ہے پوری طریقے سے علم ہے. ہمیں تو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ یہ آئی جی ڈائریکٹ اے ایس پی بھرتیوں کے ہیں یا کہ اے ایس آئی سے یہ آئی جی بنے ہیں, کیونکہ تھانوں کا جو کام ہے ان سے بھی بہت ہی اچھی طریقے سے واقف ہے کہ تھانوں میں کس طرح سے کام ہوتا ہے اور تھانے کس طریقے سے چلتے ہیں. یہ کہنا ہے وہاں کے ان پولیس والوں کا جنہوں نے آئی جی کا لیکچر سنا اور ان پر ان کے لیکچر کا بہت ہی زیادہ اثر ہوا. اس لیے وہ دعا گو ہیں کہ آئی جی اگر 1 سال تک اس سندھ پولیس کے سربراہ کے طور پر کام کرتے رہے تو سندھ پولیس میں بہت بڑی انقلابی تبدیلی آ سکتی ہے. یہ ان کے خیالات ہیں جنہوں نے آئی جی کا لیکچر سنا. مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آئی جی نے جو ہے وہ ہمارے, میں یہ تو نہیں کہوں کہ ہمارے مشورے پر یا کہ ہمارے پروگراموں کی وجہ سے جو ہے وہ انہوں نے بالآخر پولیس ٹریننگ سینٹروں کا رخ کر دیا, کیونکہ ٹریننگ سینٹروں میں بڑی بے ضابطگیاں ہیں, بہت بڑے پیمانے پر کرپشن ہے اور ٹریننگ کے نام پر جو ہے سندھ کے ٹریننگ سینٹر جو ہے بدنما دھبا بن چکے ہیں. کوئی ٹیکنیکی ٹریننگ وہاں پر نہیں ہوتی. ٹریننگ کرنے
वालों को भी वीज़े पे छोड़ा जाता है। यानी जिनको महकमा जो है वहाँ ट्रेनिंग के लिए भेजा जाते हैं वो वहाँ पर वीज़े पे होते हैं, सिर्फ कागज़ों में उनकी वहाँ पर हाजिरी होती है और अमली तौर पर वहाँ पर नहीं होती। इससे ज़्यादा जुल्म जो है, इससे ज़्यादा नाइंसाफ़ी, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है कि सेंटरों में भी जो है वीज़े पर लोगों को छोड़ा जाता है। आईजी साहब को इसका नोटिस लेने की ज़रूरत है। इतने बड़े लेक्चर में जो है मालूम नहीं कि डीआईजी ट्रेनिंग जो है फैजुल्लाह कुरैशी क्यों ना आ सके। आया उनके और प्रिंसिपल के दरमियान जो सर जंग थी, क्या उसका नतीजा है, या फिर डीआईजी को इस बात का दुख है कि उन्हें उनके डीआईजी एसएसपी ने बाईपास करके आईजी को क्यों इनवाइट किया, मुझे क्यों नहीं बताया। बहरहाल फैजुल्लाह कुरैशी जो है वो इस ट्रेनिंग इस सेमिनार इस वक्त वहाँ पर मौजूद नहीं थे। कहा जाता है कि आईजी अब शायद अचानक शेदातपुर या किसी गंजू टक्कर या किसी और ट्रेनिंग सेंटर में भी जाएंगे, ये कहना है पुलिस के काबिल इत्तेमाद ज़राए का। अब जो अगला हिस्सा है वो है नाजरीन शादियों का। शादियों का मौसम शुरू हो चुका है। आईजी साबिका गुलाम नबी मेमन की साहबजादी की शादी की एक तकरीब है। हालांकि शादी कहते हैं लंदन में हो चुकी है। बंगाल से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान से उनकी साहबजादी की शादी पहले हो चुकी है, लेकिन अब तकरीब जो है उन्होंने कराची में रखी है और उन्होंने भी इनविटेशन जो है जारी कर दी है। इसी तरीके से साबिका एडिशनल आईजी कराची और ख़ुद इस वक्त मौजूदा सीटीडी के जो एडिशनल आईजी है इमरान याकूब मिनास भी किसी से पीछे नहीं है। उन्होंने जो है यकशुदनी दो शुद बेटे और बेटी दोनों की शादियों को जो है वो कर रहे हैं इसी हफ्ते में। उन्होंने भी इन्विटेशन दे दी है। और इस तरीके से एक खातून एसएसपी जो है सजावल की शैला कुरैशी, उनकी भी शादी होने जा रही है। वो भी बिल आखिर दुल्हन बन रही है इसी हफ्ते 15 जनवरी को जो है उनकी भी शादी की तकरीब उन्होंने रखी है। उन्होंने भी जो है वो इनविटेशन भिजवा दिए। ये 3 बड़े बड़े इनविटेशन आए हैं। सिंध के जो एसएसपी हैं, डीआईजी हैं, एडिशनल आईजी है, एसएचओ है और ख़ुद डीएसपी सर पकड़ के बैठ गए कि करे तो क्या करे, क्योंकि ये इनविटेशन नहीं है, ये तो आपसे लिफाफे मांग रहे हैं कि भाई आपने लिफाफे लाने वजनी भारी भारी। यानी इस वक्त कहते हैं 10,000 से कम जो लाएगा तो कहते हैं उसकी एंट्री भी नहीं देंगे। वो इस किस्म के मतलब एक पैगामात कहते हैं पहुंचाए गए कि खाली हाथ कोई ना आए। यानी कि खाना खाना है तो उसकी पेमेंट जो है दुगनी तिगनी आपने अदा करनी है। इसलिए जो है वो सबको इनवाइट किया जा रहा है। ये पुलिस वाले आपस में बात करते हैं कि ये अब 3 शादियां आ रही हैं। वो जाहिर है कि हर बंदा कहता है कि अब गुलाम नबी मेमन के 2 साल की सर्विस बाकी है। दिसंबर 2024 में ये भी रिटायर होने, दिसंबर 2024 में जो है इमरान याकूब भी। और कहते हैं हो सकता है कि ये प्रोपेगेंडा तो करते हैं कि मैं दोबारा आईजी बन रहा हूँ। गुलाम नबी मेमन भी कह रहे हैं, वो कह रहा है मैं आईजी बन रहा हूँ। तो लिहाजा हर बंदा जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं कि अगर ये आईजी बन जाए और हमने इनकी शादी में शिरकत ना की और हमने कोई अच्छा वजनी लिफाफा ना दी तो बाद में कहिए हमें इंतकाम का निशाना ना बनाए। इसलिए हर पुलिस वाला जो है वो इस मौके पर इन्वेस्टमेंट करता है ताकि अच्छी पोस्टिंग इनसे ले सके या फिर इनके इंतकाम से खुद को बचा सके। तो ये शादी को भी जो शादी की तकरीबात को भी जो है ये कैश करवाते हैं अपने इन मज़ारों के ज़रिए, अपने इन मातहतों के ज़रिए, जिन्हें जो है ये इनविटेशन लेटर जारी कर देते हैं। तो ये जो अभी हफ्ता आ रहा है, ये हफ्ता जो है ना ये बड़ा भारी होगा सिंध पुलिस के अफसरों पर इन शादियों के दावतों की वजह से, जिसमें उनकी शिरकत जो है दिल चाहे या ना चाहे दिल पर जबर करके आपको उसमें शिरकत करना ज़रूरी होगा। इसकी वजह से वो इस वक्त परेशानी का शिकार है। इसी के साथ जा जाता हूँ। अल्लाह हाफिज़।